کے ابن زمانے حجر میں ہیثمی ربیع کا حوالہ الاول اس میں 2 اس نے دیا۔ مرتبہ آیا، ابو بکر صدیق نے میلاد النبی نہیں منایا۔ حضرت عمر کے زمانے میں 10 مرتبہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 12 مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ حضرت علی کے زمانے میں 5 مرتبہ نہیں منایا۔ اس کا جواب یہ سن لیجئے، ابو بکر صدیق کے زمانے میں ربیع الاول 2 مرتبہ آیا، انہوں نے دونوں مرتبہ منع نہیں کیا۔ یہ پہلا جواب ہے نا، سیدھا تو جواب یہی ہے۔ فاروق اعظم کے زمانے میں 10 مرتبہ ربیع الاول آیا، 10 سال میں ایک بار بھی منع نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 12 مرتبہ ربیع الاول آیا، انہوں نے 12 سال میں ایک بار بھی منع نہیں کیا۔ ان جاہلوں کو یہی نہیں پتا، حضرت امام ابن حجر عسقلانی، اس کو اسقلانی بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ، دونوں طرح صحیح ہے، امام ابن حجر عسقلانی یا اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غیر مقلد بھی مانتے ہیں، میں خدا کی قسم چیلنج سے کہہ رہا ہوں یہ کتابیں پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں یہ لوگ۔ ان کا ملا جو پڑھا دیتا ہے وہی اسلام ہے ان کے لیے، خود ساتھی کوئی مطالعہ نہیں، 0 سناٹا۔ وہ غیر مقلد بول کے بخاری میں سب جب بخاری لا تو لاتا اردو والی، ابے عربی لانا، جاہل ہو، تیرے ملا کی لکھی ہوئی ہے، جو غلط صلاۃ اٹھ پٹانگ لکھ دیا وہی مان لیا تو نے، وہی بخاری ہو گئی۔ امام بخاری نے اردو میں لکھا تھا کہ بخاری اوریجنل لا تو بات ہوں گی، تو یہ پڑھتے پڑھاتے نہیں جو ان کا ملا بتا دے بس۔ تو اب امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح البخاری میں بدعت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بدعت زید بھائی اس نے جہاں پر امام ہیثمی کا حوالہ دیا ہے نا، امام ہیثمی کا حوالہ دیا ہے بڑھا کر کے اس نے۔ جی شیخ، یہاں تک سیدھا امام ہیثمی والے سیکشن پہ جائیں تو یہ ہم لوگ پھر سے لے لیں گے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی تو مطلب دیکھیے منع کرنے والی جو یہ بات کر رہا ہے اس کے بارے میں تو ہم 1000 بار بول چکے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت بکر نے منع کہاں کیا، یا حضرت علی منع کہاں کیا، یا حضرت عثمان نے منع کیا کیا۔ بھائی منع تب کریں گے نا جب منایا جا رہا ہو۔ جب ان کے زمانے میں میلاد منائی نہیں جا رہی تھی تو منع کس کو کریں گے؟ منع تو تب کیا جائے گا کسی فعل سے جب وہ کیا جا رہا ہو۔ جب ایک کام ان کے زمانے میں ہو ہی نہیں رہا تو وہ کس کو منع کریں گے بھائی؟ منع نہیں کیا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا، تو جو چیز ان کے زمانے میں پائی ہی نہیں جاتی تھی اس کو یہ منع کیسے کریں گے کہ یہ مت کرو؟ تو یہ تو اتنا مطلب یہ خود ایک جاہلانہ بات کر رہا ہے کہ منع نہیں کیا۔ بھائی منع نہیں کیا اس لیے کیونکہ ان کے زمانے میں کوئی مناتا ہی نہیں تھا، تو کیوں منع کریں گے وہ؟ جی، جس کی اصل نہ پائی جائے اور جس سے سنت مٹی ہو، یہی تعریف ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں کیا۔ اور اس کے بعد فرماتے کہ صحابہ کا اور رسول اللہ، پوچھا کہ رسول اللہ پیر کے دن روزہ رکھتے، کبھی کسی ہفتے کے پیر کو نہیں چھوڑتے، فضیلیوں کی ایجاد نہیں ہے۔ نعمت القبریٰ کا ہاں یہ صفحہ نمبر 6 ہے، اسی کو پیچھے دیکھیے۔ آئیے اس کو تھوڑا پیچھے امام دیجیے ابن ذرا۔ حجر المکی ہاں بس یہی صحیح ہے۔ پیدا ہوا تھا۔ ہاں امام ابن حجر المکی کو دیوبندی بھی مانتے، غیر مقلد بھی مانتے۔ نعمت القبریٰ انہوں نے اپنی سند سے ایک روایت لکھی، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ سند کی اصل کیا ہے، ضعیف ہے، یہ ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے کے بھی یہ امام مناتے جھوٹ تھے کہ بول رہا ہے، بریلیوں یہ کی جھوٹ ایجاد بول رہا ہے۔ النعمت الکبریٰ میں سند موجود ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اپنی سند سے روایت لکھنا الگ چیز ہوتی ہے اور بغیر سند کی روایت لکھنا الگ چیز ہوتی ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ النعمت الکبریٰ وہ کیسی کتاب ہے اس پہ تو ابھی ہم آئیں گے، پر نعمت الکبریٰ جس سے یہ روایت بتا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اپنی سند سے لایا ہے، یہ کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ اس میں سند موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے اس کی سند صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جس کتاب سے وہ حوالہ پیش کر رہا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس کتاب کی نسبت ابن حجر ہیثمی سے ثابت نہیں ہے، اور اگر مان لے بھی کہ وہ ابن حجر الہیثمی کی کتاب ہے تو اس میں سند موجود ہی نہیں ہے۔ اپنی سند، یہ سند اس میں موجود نہیں ہے، یہ بول رہا ہے اس نے اپنی سند سے روایت کی ہے۔ میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ اپنی سند جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ لا کر کے دکھائے اس کتاب میں کہ سند موجود ہے کہ نہیں موجود ہے۔ مطلب آپ سمجھے اپنی سند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام بخاری جب صحیح بخاری میں کوئی روایت لے کر کے آتے ہیں تو اپنی سند لاتے ہیں نا، تو اپنی سند لاتے ہیں تو اپنی سند بیان بھی کرتے ہیں کہ میں نے اپنے فلاں استاد سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے صحابی سے سنا، انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا۔ اب ابن حجر ہیثمی کی جس کتاب کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس میں سند ہی موجود نہیں ہے، وہ سند وہ گول کر گیا ہے، مطلب اس کے اندر وہ سند موجود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے بغیر سند کے بس ایک بات حضرت ابو بکر حضرت عمر کی طرف منسوخ کر دی ہے، اگر یہ ان سے ثابت ہے تو، حالانکہ وہ ابن حجر ہیثمی سے یہ بات ثابت بھی نہیں، اس کے میں بھی دلیل دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جی زید بھائی چلائیے کلپ۔ نہیں ہے۔ نعمت القبریٰ کا
صفحہ نمبر 6 ہے. آئیے حضرت امام ابن حجر مکی الہیتمی الشافعی ترکی سے استنبول سے کتاب چھپی ہے. کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. دیکھیے کالا کہہ رہا کالا زید رکیے کالا ابو بکر کہہ رہا ہے نا. سند کہاں ہے بھائی؟ سند کہاں اس میں؟ ابن حجر ہیثمی اگر یہ کتاب ان کی ثابت بھی ہو جائے تو اس میں سند کہاں انہوں نے ذکر کی؟ انہوں نے تو ڈائریکٹ کالا ابو بکر کہہ دیا کہ ابو بکر نے کہا ہے. ابن حجر ہیثمی 7ویں 8ویں صدی ہجری کے عالم ہے. 7ویں 8ویں صدی ہجری کا عالم اگر کوئی کہہ دے ابو بکر نے کہا ہے تو اس کا دعویٰ نہیں مانا جائے گا نا. اس کو اپنے اور حضرت ابو بکر کے درمیان کے چین آف نیریٹر بیان کرنا پڑے گا. تو سند تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کی. یہ جاہل جو ہے نا سند نہیں ذکر کرنے کو کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی سند سے روایت کر رہے ہیں. حالانکہ اس کو اپنی سند سے روایت کرنا نہیں کہیں گے, اس کو بغیر سند کی روایت کرنا کہیں گے. بغیر سند کے انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو یہ بات تو اپنے آپ میں ثابت ہو گئی کہ ابن حجر ہیثمی اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں 600-700 سال کا جو فاصلہ ہے اس فاصلے کی کوئی سند اس کتاب میں ذکر ہی نہیں کی گئی ہے. تو یہ پہلا جھوٹ اس کا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اپنی سند سے روایت کیا ہے, حالانکہ وہ اپنی سند سے انہوں نے روایت نہیں کیا, انہوں نے بغیر سند کی بات کہی ہے. اگر یہ کتاب ثابت ہے تو حالانکہ اس کتاب کا ابن حجر ہیثمی کی طرف انتساب بھی مشکوک ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا رفیقی فی الجنہ. ابو بکر صدیق کہتے ہیں جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوں گا. وقال عمر رضی اللہ عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے نبی کے میلاد کی تعظیم کی اس نے گویا اسلام کو زندہ کر دیا. وقال عثمان رضی اللہ عنہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانما شہید غزوات بدر و حنین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ غزوہ بدر اور حنین کے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانا سیاہ لقراءتہ لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنت بغیر حساب. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے جس نے نبی کی میلاد پر دل کھول کر خرچ کیا, کنجوسی نہیں کی, دل کھول کر خرچ کیا, وہ دنیا سے ہرگز نہ جائے گا مگر اس حال میں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کر دیا جائے گا. تو غیر مقلدوں کو چاہیے سنیوں کو بخشو, ہم بریلیوں کو چھوڑو, ہمت ہو تو ان علماء پہ فتوے لگاؤ. اور ان کو خود نہیں پتا ابن تیمیہ کا بیٹا ہے, معاف کیجیے گا محمد ابن زید بھائی اتنا کافی ہے, اتنا کافی ہے. میں نے آپ کو زید بھائی ابھی یہ جو اس کتاب النعمت الکبریٰ کا اس نے حوالہ دیا ہے نا, اس کتاب کو میں نے آپ کو وہ بھیجا ہے, اس کا اسکرین شاٹ بھیجا ہے, وہ ذرا سا لگائیے نا زید بھائی. وہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے اسکرین شاٹ موجود ہے, اس لیے میں نے کتاب کا حوالہ دے دینا کافی تھا, لیکن میں نے یہ اس نے سب سے بڑا جھوٹ کیا بولا کہ ابن حجر ہیثمی نے اپنی سند سے روایت کی ہے. سامنے کتاب موجود ہے, کہاں سند ہے بھائی اس کی؟ قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی بھی کتاب کی اگر اس کو حدیث کے ایک ادنا درجے کا بھی طالب علم ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ سند کس کو کہتے ہیں. ابن حجر ہیثمی شیخ کتنا ان کا تاریخ وفات کتنی ابن حجر ہیثمی کی شیخ کفایت؟ ابن حجر ہیثمی جو ہیں وہ تقریباً مطلب 8ویں صدی ہجری کے عالم ہیں, امام ابن تیمیہ کے معاصرین میں سے ہیں. ابن حجر ہیثمی جو ہے ان کی پیدائش 899 ہجری کا ایک آدمی, ایک عالم ڈائریکٹ حضرت ابو بکر کا قول بیان کر رہا ہے اگر, تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو سند دینی پڑے گی نا. اگر یہ 8ویں صدی ہجری کے نہیں ہوتے, اگر یہ امام بخاری بھی ہوتے اور بغیر سند کے کوئی بات حضرت ابو بکر کی طرف منسوب کر رہے ہوتے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس نے پہلی بات بولی جھوٹ ہے. اچھا, النعمت الکبریٰ جس کو اس نے کہا ہے, اس کتاب کی نسبت حضرت ابن حجر ہیثمی کی طرف کرنا یہ مشکوک ہے. ابن حجر ہیثمی کی ایک معروف کتاب ہے اتمام النعمہ, بہت مشہور کتاب ہے ان کی. ابن حجر ہیثمی ان کے عقیدے میں بھی کچھ پرابلم پائے جاتے تھے صفات کے حوالے سے, علماء نے ان پر بہت ساری چیزوں پہ رد کیا. یہ کوئی پرانے دور کے متفق علیہ علماء میں سے نہیں ہے, پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں.
یہ پرانے دور کے کوئی بہت متفق علیہ علماء میں سے نہیں ہے. ان کے بہت سارے افکار پر علماء نے رد کیا ہے. ابن تیمیہ پر انہوں نے رد کیا ہے, پھر ان کے جواب میں بہت سارے علماء نے ان پر رد کیا ہے. ابن حجر ہیثمی کی کتاب جس کی نسبت, یہ تو کتاب اس کے بارے میں مشکوک ہے. علماء نے کہا ہے کہ کسی نے نعمت الکبریٰ کے نام سے کوئی کتاب ملی اور اس کو لگا کہ ابن حجر ہیثمی کی کتاب ہے تو اس کے نام سے شائع کر دی. پہلی بات تو اس کتاب کی نسبت ابن حجر کی طرف مشکوک ہے. دوسرا, اگر مان بھی لے کہ ابن حجر الہیثمی کی کتاب ہے تو انہوں نے بغیر سند کے ایک بات روایت کر دی ہے. تو سند موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے. دین میں کوئی بھی بات ثابت کرنے کے لیے اس کی سند ہونا ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ کتاب جو ابن حجر سے ثابت ہے ہیثمی سے, اتمام النعمہ, میں نے اس کا بھی آپ کو اسکرین شاٹ بھیجا ہے. اتمام النعمہ کہاں, یہ اتمام النعمہ میں خود ابن حجر ہیثمی نے, دیکھیے وہ عبارت ان کی موجود ہے, اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جس کتاب کو ابن حجر کی طرف منسوب کر رہا ہے وہ ابن حجر سے ثابت نہیں ہے. ابن حجر, یہ ابن حجر اسقلانی نہیں ہے فتح الباری والے, یہ ابن حجر ہیثمی دوسرے ہیں. وہ بالکل اپنی کتاب کے مقدمے میں کیا لکھتے ہیں, فی اصل عمل المولدی, عمل المولد یعنی میلاد منانے کی اصل, اعلم انہ لم ينقل عن احد من السلف من القرون الثلاثہ التي شہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیریتها. ترجمہ اس کا کیا ہوگا, جان لو کہ یہ میلاد کا جو عمل ہے لم ينقل, نہیں نقل ہوا ہے, عن احد من السلف من القرون الثلاثہ, تین قرون یعنی تین صدیاں, تین زمانے جو بہترین زمانے تھے, التی شہید النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیریتها, جن کے افضل ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے. ان تینوں زمانے کے کسی بھی ایک سلف سے میلاد منانے کا عمل منقول نہیں ہوا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن حجر الہیثمی خود کہہ رہے ہیں. یہ جن کو اپنے معاملے میں دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے وہ خود اپنی ثابت شدہ کتاب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تین زمانے جن کے بہتر ہونے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے, ان تینوں زمانے کے کسی ایک سلف سے بھی میلاد کا ثبوت نہیں ملتا ہے. یہ بات انہوں نے خود مانی ہے. تو جب یہ بات انہوں نے خود مانی ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں دوسری کتاب میں کہ ابو بکر نے یا حضرت عمر نے یا حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہم عید منانے کی کوئی فضیلت بتائی ہوگی. تو تین جواب ہمارے اس پر ہو گئے. پہلی بات یہ ہے کہ جو کتاب النعمت الکبریٰ کے حوالے سے یہ جناب دعویٰ کر رہے ہیں, النعمت الکبریٰ کا نسبت ابن حجر ہیثمی کی طرف ثابت نہیں ہے. جن لوگوں نے اس کو شائع کیا ہے انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی ہے اس بات کی کہ یہ کتاب واقعتاً ابن حجر کی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ابن حجر ہیثمی نے وہ بات لکھی ہے تو بھی بغیر سند کے لکھی ہے. تو بغیر سند کی بات معلق ہوتی ہے. ایسی حدیث کو معلق حدیث کہا جاتا ہے جس کی کوئی سند نہ ہو, اور معلق حدیث ضعیف ہوتی ہے. تو اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ ابن حجر نے یہ بات لکھی ہے تو یہ بات ثابت نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے. تو جس چیز کا چین آف نیریٹر نہ ہو وہ بات تسلیم ہی نہیں کی جائے گی. سند ہوتی تب بھی دیکھنا پڑتا کہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے. جب سند ہی نہیں ہے تب تو وہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے. تیسری بات یہ کہ ابن حجر ہیثمی کی جو معروف کتاب ہے اس میں انہوں نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ تینوں جو مشہود لہا بالخیر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین زمانوں کو جو بہترین زمانہ کہا ہے ان میں ان احد من السلف, ایک بھی سلف سے میلاد منانے کا ثبوت نہیں ملتا ہے. تو یہ جو ہے نا ہم پر دعویٰ کر رہے تھے الٹا انہی کے خلاف یہ دعویٰ ثابت ہو گیا. کافی زید بھائی اتنا انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر شیخ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. بہت اچھا, الحمدللہ. تو شیخ آپ جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کی ٹرین مس نہ ہو جائے. میں انشاءاللہ آڈیو میں موجود ہوں زید بھائی, آڈیو سے میں موجود ہوں جب تک ممکن ہے میرے لیے. اچھا, الحمدللہ الحمدللہ. چلیے تو اب ہمارا اس نے کہا ہے نا کہ ان کو سب مانتے ہیں, سب نہیں مانتے بھائی. اہل حدیث کے بہت سارے علماء بدعتی بولتے ہیں ابن حجر ہیثمی کو. یہ ابن حجر فتح الباری والے نہیں ہیں. شیخ ربیع نے بھی ان کو بدعتی کہا ہے. شیخ زبیر تھے جو پڑوس کے, وہ بھی ان کو بدعتی بولتے تھے. بلکہ کسی زمانے میں جب یزید والی کتاب میری چھپی تھی تو میں نے بھی بریکٹ میں لکھ دیا تھا المبتدی یعنی بدعتی, ابن حجر المبتدی. تو کچھ لوگوں نے بہت شور مچایا کہ سرابلی نے فتح الباری کی مصنف ابن حجر کو بدعتی لکھ دیا. تو ان کو پتہ نہیں چلا یہ اصل میں اس شخص کو بدعتی لکھا تھا, اس امام کو. ابن حجر جو فتح الباری والے ان کو میں نے بدعتی نہیں لکھا تھا, اس کو جس کا یہ لوگ حوالہ دے رہے ہیں اس کو میں نے یزید والی کتاب میں بدعتی لکھا تھا.
तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इब्न हजर अस्कलानी को बिदअती कह दिया, जबकि झूठ बात है। मैंने इब्न हजर रहमतुल्लाह को बिदअती नहीं कहा, इस इमाम को बिदअती कहा, जिसको मुझसे पहले भी कई लोग बिदअती कह चुके हैं। ये वो शख्स है ना जो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का जो है रद्द करता था बिला वजह, जबकि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह हक बजा नहीं थे। लेकिन ये जो ये सूफी मिजाज का शख्स था, तो इस तरह की बातें वो कहता रहता, जैसे कि इसने जो है ये इसकी मिलाद की तायद की। लेकिन ये जो आसार हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के या दूसरों के तरफ मंसूब है, शेख सरफराज ने इसके बाद अच्छे से वजाहत कर दी कि ये झूठ है, ये सरासर झूठ है, ये किसी भी किताब में नहीं पाए जाते हैं। पूरी अब कितने एतमाद से देखिए जाहिलों को बेवकूफ बनाया, उन्होंने तालियां पीटी, नारे लगाए, क्या क्या कह रहे हैं उस जाहिल आदमी को, और किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना के चला गया पब्लिक में कि देखो अबू बकर सिद्दीक से साबित है, फला से साबित है, फला से साबित है। जबकि ये आसार ये किसी ने गढ़ा है। यानी ये आसार कब गढ़ गए? ये ईद मिलादुन नबी जो लोग मनाते हैं, उसकी इस बिदअत के ईजाद होने के बाद वो बनाए गए। वो आसार ना इस बिदअत के ईजाद होने के बाद बनाए गए, उससे पहले कि किसी किताब में। यानी ईद मिलाद, जैसे हम लोग को ये दलील देते ना, तो दलील कब होती है भाई? जो है सनदों के साथ मौजूद होती है, पुरानी किताब में मौजूद होती है। लेकिन ये ईद मिलादुन नबी के वजूद से पहले, उसकी जब से वो लोग मनाई जाने लगी, उससे पहले किसी किताब में आसार मौजूद नहीं, उसका कोई। भाई हम तो फारूक रिजवी को इस स्ट्रीम के जरिए से चैलेंज करते हैं कि इन आसार की ज़ईफ सनदें भी ला करके दिखाओ तुम। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान की तरफ तुमने जो बात मंसूब की है, उसकी ज़ईफ सनदें भी पहले ला करके दिखाओ, वरना ये तस्लीम कर लो कि तुम झूठे हो। झूठ बोला कि इब्न हजर ने अपनी सनद सही सनदें लाना तो बात की बात है, झूठी सनदें तो कम से कम ला करके दिखाओ उसकी, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो। नहीं, एक झूठा तो है जिसने आसार को गढ़ा है, और ये रिजवी ने झूठ बोला कि इब्ने हजर हाइसमी ने अपनी सनद से बयान किया। ये वो झूठ है कि ये क़यामत तक, आखिरी सांस तक इसका दफा नहीं कर सकते। ये झूठा, ये अपनी पूरी जमात को इकट्ठा करके लाए, कैसे कैसे बेहुदा उल्टा कहते। ये लोग पढ़ते नहीं भाई, जाहिल तुझे पता नहीं सनद किसको कहते हैं, और उल्टा तो उलमा अहले हदीस को कहता है कि ये लोग पढ़ते नहीं, मुताला है। क्या बोला वो, पता नहीं क्या बटे क्या बोला था, कितना रफ जुमला बोला था इसने, पता नहीं क्या बोला था। हाँ, तो ये इस तरह की बात करता है। ये हम लोगों की बात इस तक पहुंचाओ कि अगर इसमें जर्रा बराबर गैरत है, शर्म है, तो या तो इस स्ट्रीम में आ जाए या कहीं भी आ जाए, तो ये बात साबित कर देना कि इब्न हजर ने अपनी सनद से रवायत किया। इसको तो साबित करके बता बेटा। इसको हम चैलेंज करते हैं, ये i+ टीवी चैनल के जरिए से फारूक रिजवी को हम चैलेंज कर रहे हैं। उसने जो दावा किया है कि इब्न हजर हैसमी ने अपनी सनद से हजरत अबू बकर, हजरत उमर का ये कौल रिवायत किया है, वो सनद ला करके दिखाओ, वरना फिर हम एक पोस्टर निकाल करके उसमें ऐलान कर देंगे कि फारूक रिजवी झूठा है, मक्कार है, दज्जाल है। हम उसको चैलेंज करते हैं कि वो इब्न हजर वाली सनद ला करके दिखाए। इस बेचारे को असल में पता ही नहीं सनद किसको कहते हैं, पता नहीं कैसे बोल दिया इसने, या तो झूठ बोल रहा है या तो इसको मालूम ही नहीं सनद। चलिए बारकल्लाह। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। i+ टीवी ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है i+ टीवी इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।